اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ وہاں پہ طالبات کو جو ہے پارٹیز میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کو ڈرگز جو فراہم کی جاتی ہے یا دیگر جو ممنوعہ مقاصد ہیں اس میں وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور اس کے بعد جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس تھے ان سے کہا گیا کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ بنا کر بھیجیں، جس کے بعد یہ ڈیسیژن لیا جائے گا کہ آگے کیا جو کارروائی کی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کی جانب سے جو رپورٹ تشکیل دی گئی، یہ کانفیڈینشیل رپورٹ فرسٹ ٹائم جو ہے اتھینٹک رپورٹ جو پولیس ڈپارٹمنٹ اور ایف آئی اے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بنائی گئی، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ اب متعلقہ جو ادارے ہیں یا اعلیٰ حکام ہیں ان تک پہنچائی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس رپورٹ کا جو اگر لباب دیکھا جائے تو اس میں جو فیکٹ فائنڈنگ جو کیے گئے، جس میں جو ملزمان گرفتار کیے گئے ان کے موبائل جو فرانزک کروائے گئے، جو واٹس ایپ کی ہسٹری ان کی جو سامنے رکھی گئی، یہ تمام چیزیں اس رپورٹ کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ سٹوری شروع ہوتی ہے ابو بکر نامی ایک جو یونیورسٹی کا خزانچی تھا، اس کو جب ناکے سے گرفتار کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ ایک یونیورسٹی کی طالبہ بھی موجود تھی، اور ان کی جب جامعہ تلاشی لی جاتی ہے تو ان سے آئس اور جو ممنوع ادویات سیکس پلز جو ہیں وہ ان سے برآمد کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس میں مزید جو کردار تھے وہ بھی سامنے آنا شروع ہوئے، اور اس کے اوپر کیونکہ پنجاب کے اندر پولیس کی جانب سے تعلیمی اداروں اور جو یونیورسٹیز کے اندر جو منشیات کا استعمال ہے اس کی روک تھام کے لیے جو کارروائیاں کی جا رہی تھی، تو اسی پس منظر میں پولیس کی جانب سے اس کی یونیورسٹی کا جو ہے وہ احاطہ کیا گیا، اور یہاں پہ دیگر ایسے افراد ان کی پوائنٹیشن کے لیے پولیس نے سادہ کپڑوں میں جو وہاں پہ اہلکار تعینات کیے گئے۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ دوسری گرفتاری جو میجر ریٹائرڈ اعجاز اکرم ہیں، جو اسلامیہ یونیورسٹی کے چیف سیکورٹی آفیسر تھے، ان کی گئی۔ جب ان کی گرفتاری ہوئی تو ان کے قبضے سے بھی جو آئس ہے وہ برآمد ہوئی، اور ان سے بھی جو سیکس پلز تھیں وہ برآمد کی گئی، ڈانسنگ پل بھی ان سے جو ہیں وہ برآمد ہوئی۔ اور اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ مقامی پولیس کے علم میں آیا کہ مختلف عہدیداروں پر فائز پروفیسر کا گروپ منشیات فروشی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے اندر اور باہر مختلف فارم ہاؤس پر ڈانس، ڈرگ، سیکس پارٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کا خزانچی گینگ لیڈر ابو بکر ہر وقت کسی نہ کسی قسم کی منشیات اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور طالبہ و طالبات کے ساتھ سٹاف کو پارٹیز میں لے جا کر یہ چیزیں مہیا کرتا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ جب وہ ایک طالبہ کے ساتھ کار پر جا رہا تھا تو پولیس نے ناکہ بندی پر روکا، اور اس سے جو 42 گرام آئس اور 3 جنسی گولیاں برآمد ہوئیں، جس پر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ تفتیش کے دوران اس نے انکشاف کیا کہ وہ ایک گروپ کے ساتھ دوسرے پروفیسر طلبہ کے ساتھ کے ذریعے ادویات خریدتے اور تقسیم کرتے تھے، اور رقص، منشیات اور جنسی پارٹیوں کا بندوبست کرتے تھے۔ ایک اور کار جس میں یونیورسٹی کے چیف سیکورٹی آفیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز اکرم 2 طالبات کے ساتھ ڈانس پارٹی پر جا رہے تھے، وہ بھی پکڑے گئے۔ استفسار پر ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پروفیسر کا یہ گروہ وہ معصوم لڑکیوں کا استعمال بلیک میل کرتا ہے اور انہیں منشیات کے استعمال میں ملوث کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غیر اخلاقی سرگرمیاں میجر ریٹائرڈ اعجاز اکرم کے تعاون سے، جو جامعہ کے امور کے مجموعی کنٹرولر ہیں، کے تعاون سے کی جا رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں ابو بکر اور میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ جو ان کے کنٹرولر بھی تھے یونیورسٹی کے چیف سیکورٹی آفیسر، ان کے جب موبائل کی فرانزک کی گئی تو اب تک 33 ایسے اسکرین شاٹ اس رپورٹ کا حصہ بنائے گئے، جس میں مختلف جو اسٹوڈنٹس تھی ان کے ساتھ جو رابطے تھے اور ان کی جو نیوڈ پکس تھی وہ ان اسکرین شاٹ جو ہیں اس انکوائری کا حصہ بنائے گئے ہیں، ان کو بھی اس کے ساتھ لف کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس میں بڑی خوفناک چیز تھی کہ جو یونیورسٹی کے اندر 16 ایسے جو نوجوان تھے جن کا کرمنل ریکارڈ تھا اور وہ منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث تھے، وہ بھی اس گروپ میں ملوث تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ ان بچوں کو، جو ان لڑکیوں کو جو وہاں پر یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ان کو ڈرگز دی جاتی تھی، اور ڈرگز اس وجہ سے دی جاتی تھی کہ وہ پارٹیز میں جا سکیں۔
پھر ان کو پارٹیز میں لے جانے کے لیے یہ بلیک میل کیوں کرتے تھے، ہر ایک کے سوال ذہن میں ہے کہ یہ لڑکیوں کو ٹریپ کیسے کرتے تھے. تو اس میں یہ وجہ سامنے آئی جو ان کے اسکرین شاٹ سامنے رکھے گئے جس کے اندر جی پی اے لینے کے لیے، گریڈ اپ کرنے کے لیے یا اچھے مارکس لینے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ اسٹوڈنٹس رابطہ کرتے تھے. تو ان کی جو فوری ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی کوئی نیوڈ پکس جو ہیں وہ ان کو واٹس ایپ کریں گے تو پھر ان کے جو مارکس ہیں وہ بڑھائے جائیں گے. اس حوالے سے پولیس کی جو آفیشیل رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ میجر ریٹائرڈ اجاز اکرم ہیں جو چیف سیکیورٹی آفیسر تھے، ان سے جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ محکمہ شماریات کے ایچ او ڈی محمد حسین طاہر، چیئرمین سوشل ورک ڈپارٹمنٹ آصف رانجھا، کمپیوٹر سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر سرور باجوہ، ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر عمیر اشرف بھی اس گھنونی ایکٹیویٹیز تھیں اس کے اندر وہ ملوث تھے. اور اس میں بچوں کو جو وہاں پہ لڑکیاں یونیورسٹی کے اندر پڑھنے آتی تھیں ان کو گریڈ دینے کے لیے وہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اس طرح غیر قانونی طور پہ استعمال کرتے تھے. اس رپورٹ کے اندر یہ بھی کنکلوژن کیا گیا کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے کرمنل ریکارڈ تھے اور ان کے رابطے جو یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ ڈیولپ ہوئے، جو منشیات فروش کے ان کے اپنا ریکارڈ ہے اور یہ کئی دفعہ پکڑے جا چکے ہیں، لیکن قانون میں سکم ہونے کی وجہ سے یہ تمام کے تمام لوگ آزاد پھرتے تھے، باہر آ جاتے تھے. پھر اس کے ساتھ یہ وہ ڈرگز ڈیلرز کے ساتھ رابطوں کی جو فہرست ہے جس کے اندر ڈرگز کس طرح منگوائی جانی ہیں، کہاں پہ منگوائی جانی ہیں، سیکس میڈیسن کہاں سے منگوائی جانی ہے، منشیات کہاں سے منگوائی جانی ہے، یہ تمام چیزیں اس گروپ کے اندر جو ہیں وہ شامل کی گئی تھیں جو رپورٹ کا حصہ بنائے گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس رپورٹ کے اندر کنکلوژن نکالا گیا کہ اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے اس میں جو پچھلے سالوں کے دوران 60,000 سے زائد طلبہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے ان کا رجحان آیا. تو اس میں کیونکہ ان کے پاس ہاسٹل جو ہیں وہ ہاسٹل کے لیے پراپر جگہ نہیں تھی تو یونیورسٹی کی جانب سے مختلف جو سرکاری جو اپنا ہاسٹل ہونے کی بجائے پرائیویٹ جو ہاسٹل تھے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیے گئے. وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے جو بچے جو لڑکیاں وہاں پہ ان ہاسٹلز میں رہتی تھی وہ وہاں سے جو چیک اینڈ بیلنس ویک ہونے کی وجہ سے یا اس ہاسٹل کی انتظامیہ کی ملی بھگت سے وہاں سے رات کو پارٹی پہ نکلتے تھے اور لیٹ نائٹ جو ہیں وہ گھروں کو اپنے ہاسٹلز کے کمروں میں آتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر صرف اسلامیہ یونیورسٹی کو قطع نظر رکھا جائے تو پنجاب کے مختلف جو بڑے شہر ہیں جس میں لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں بھی جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ معمول کی بات ہے. کیونکہ پولیس کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو پولیس کی جانب سے رواں سال جو ہے وہ لاہور میں صرف 5,000 سے زائد ایسے ڈرگ ڈیلرز اریسٹ کیے گئے. پولیس نے جو کلیم کیا انویسٹیگیشن کے اندر کہ یہ وہ 5,000 کے قریب وہ لوگ تھے جو ان یونیورسٹیز جو لاہور میں موجود ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز اور ایلیٹ کلاس کے لوگ وہاں پہ پڑھتے ہیں، ان بچوں کو، ان لڑکیوں کو، ان لڑکوں کو وہ ڈرگز جو ہیں وہ سپلائی کرتے تھے جس میں آئس یا دیگر جو میڈیسن ہیں وہ وہاں پہ فراہم کی جاتی تھی. تو تمام ایسی یونیورسٹیز جن کے پاس اپنے ہاسٹلز نہیں ہیں وہ پرائیویٹلی لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے وہ ہاسٹل ان میں ایسے بچے جو دیگر شہروں سے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ جو لڑکیاں جو اپنے ماں باپ کے سہانے خواب لے کر یہاں پر پہنچتے ہیں لاہور میں یا کسی بھی بڑے شہر کے اندر یونیورسٹیز میں، یونیورسٹی ان کو پرائیویٹ ہاسٹلز میں رکھتی ہے تو ان تمام جو تقریباً ہاسٹلز ہیں وہاں پہ 90% سے زائد ایسی کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتی ہیں. اور یہ لاہور پولیس کا اپنا ریکارڈ ہے یا پنجاب پولیس کا اپنا ریکارڈ ہے جس کے مطابق یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ وہ متعلقہ رپورٹ تھی جو حکام کی جانب سے بنائی گئی اور یہ فرسٹ ٹائم جو ہے آفیشیلی رپورٹ جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی یا دیگر ڈپارٹمنٹس کی جو تیار کی گئی ہے اب یہ حکومت کو بھجوائی جائے گی، جس کے بعد ان جو کردار جن کے نام یہاں پہ سامنے آئے جن میں پروفیسرز بھی تھے اور ایسے اسٹوڈنٹس بھی تھے اور ایسے کرمنل جو یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ لوگ تھے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی بڑے لیول پہ. اور اس کے اوپر حکومت کو ان چیزوں کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی نہیں، پنجاب کے اندر جتنے بھی بڑے یونیورسٹیز ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ منشیات کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، منشیات وہاں پہ پہنچ کیسے رہی ہے،
यूनिवर्सिटी का वहाँ पे क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं है, या ऐसे हॉस्टल्स जो प्राइवेटली वहाँ पे लिए जाते हैं जिसमें लड़के और लड़कियाँ वहाँ पे आकर रिहाइश रखते हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर ये लोग जो हैं वो मुलविस ना हो सके।